سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف جناب سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. ابھی آپ سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب سے بات ہو رہی تھی، مذاکرات اور نو مذاکرات، پی ٹی آئی کے لیے نرمی اور نو نرمی. خلاصہ ان کی گفتگو کا یہ تھا کہ بھائی ہم بات کرنے کو کل بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں، مور دین ویلکم. تاہم ظاہر ہے جہاں تک رہائی کی بات ہے، اگر یہ کہا جائے کہ جناب اگر مذاکرات کرنے میں دوسری پارٹی سنسیئر نہیں ہوگی تو پھر وہ مذاکرات شروع یہاں سے کرے گی کہ رہا کرو، ورنہ ہمارے بس میں کہاں ہے رہا کرنا. ظاہر ہے ہم نے تھوڑی کوئی قید کیا ہوا ہے. بہرحال میرا آپ سے سوال یہ کہ یہ سب کچھ جو ماحول بن رہا ہے، پرائم منسٹر کا یہ کہنا کہ ہم ویلکم کرتے ہیں، انصار عباسی صاحب کا آج خبر لگانا کہ پی ٹی آئی نے بھی، یعنی گویا ایک تاثر یہ بن رہا ہے جیسے کہیں کچھ فیصلے ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے معاملات آسان کیے جائیں. آپ کے خیال میں واقعی ایسے فیصلے ہوئے؟ تو یہ فیصلے ہوتے ہیں تو کچھ ایکشن بھی نظر آتے ہیں. سو یو ہیو ریزنس ٹو بلیو کہ واقعی ایسا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ کچھ اور ہی معاملہ ہے، یہ ٹریپ ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، یہ بس کوئی اور چال ہے؟ دیکھیے میرے سامنے کوئی ایسے شواہد نہیں ہیں جن کی بنیاد پہ میں کہوں کہ نظام جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے پہ آمادہ ہے. یہ گفتگو ہے. میں نے انصار عباسی صاحب کی خبر دیکھی ہے، دیگر بھی جو چہمگوئیاں ہیں وہ دیکھی ہیں. دیکھیے مجھے اس کا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ یہ تاثر دیا جائے باہر دنیا کو بھی اور ملک کے اندر بھی عوام کو کہ سب اچھا ہے یا سب اچھا ہونے کو جا رہا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آج پھر ہمارے جو سیاسی رفقات تھے عمران خان صاحب کے، ان کو اڈیالہ میں ان سے ملنے نہیں دیا گیا. مقدمے اب بھی بن رہے ہیں. ٹرائل جو ہے جس طرح سے چلائی جا رہی ہے، دباؤ ڈال کر لوگوں سے کنفیشنز لی جا رہی ہیں، اقبال جرم کرایا جا رہا ہے. وہ تمام جبر کے جو حربے ہیں، جو ہتھ کنڈے ہیں، وہ اس وقت بالکل بروئے کار لائے جا رہے ہیں. تو ہمیں کہیں بھی یہ نظر نہیں آ رہا کہ اس وقت اس نظام میں آئین کے لیے، قانون کے لیے، عدلیہ کے لیے، شرافت کے لیے کوئی نرم گوشہ ہے. عمران خان کے لیے نرم گوشہ تو بعد کی بات ہے. ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری ساری جد و جہد یہ ہے کہ آئین اور قانون جو ہے اس ملک میں ایک بار پھر بحال ہو، عدلیہ آزاد ہو، 26ویں آئینی ترمیم کو واپس کیا جائے. اس کے بعد حالات خود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن اس سے پہلے اگر کوئی یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ سب اچھا ہے تو وہ بالکل غلط ہے. سب اچھا نہیں ہے. اگر کوئی تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے سلمان صاحب، تو کوئی ایسا کیوں چاہے گا کہ، یعنی دوسری سائڈ یہ کیوں چاہے گی کہ خان صاحب کے لیے وہ نرمیاں کرنے کے بالکل موڈ میں نہ ہو، لیکن تاثر دینا چاہے کہ ہم نرمی کر رہے ہیں؟ اس سے اس کو کیا فائدہ ہوگا دوسری سائڈ کو؟ جی ایک تو ملک کے اندر جو رائے عامہ ہے اس کو ماند کیا جائے. لوگ جو اضطراب کی کیفیت میں ہیں ان کو یہ تاثر دیا جائے کہ سب کچھ ٹھیک ہونے کو ہے. یہ ایک ٹرک کی بتی ہے. اسی طرح بیرون ملک بھی دیکھیں، چاہے وہ یورپین یونین ہو، چاہے وہ امریکہ کے سینیٹر ہوں، وہ برطانیہ کے ہاؤس آف کامنز، ہاؤس آف لارڈز کے ممبران ہوں، ہر جگہ یہ بات ہو رہی ہے. آپ نے خان صاحب کے بیٹوں کی کل گفتگو سنی، 20 ملین سے زیادہ لوگوں نے اس کو دیکھا چند گھنٹوں میں. تو باہر کی دنیا کو یہ تاثر دینا کہ سب اچھا ہونے کو جا رہا ہے پاکستان میں، راوی چین لکھ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. یہ ٹرک کی بتیاں ہیں جو پیش کی جا رہی ہیں. تو پھر آئی ایم ازیومنگ کہ ظاہر ہے جو آپ رائے دے رہے ہیں، خان صاحب کی بھی یہی رائے ہوگی اس بارے میں، آئی ایم شیور. اینڈ اف دیٹ از دا کیس، تو پھر کیوں اس خبر کے مطابق خان صاحب نے آمادگی ظاہر کی ہے اس بات چیت پہ، یا نہیں کی ہے؟ اس خبر کو نگیٹ کرتے ہیں آپ؟ جی میرے سامنے کوئی شواہد نہیں ہے کہ انہوں نے ایسی کوئی آمادگی ظاہر کی ہے. ان کی بہنیں ان سے ملی ہیں، میری ان سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. ان کی جانب سے کوئی اس قسم کا مجھے تاثر نہیں ملا. خان صاحب کا یہی موقف ہے کہ ملک میں آپ آئین اور قانون کو بحال کریں، عدلیہ کو آزاد کریں، ان کے مقدمے منصفانہ طور پہ عدلیہ کے ذریعے حل ہوں. یہی ان کا تقاضا ہے. جمہوریت کے لیے وہ جیل میں ہیں اور آئندہ بھی ان کی جد و جہد جمہوریت کے لیے ہوگی، اپنی ذات کے لیے نہیں ہوگی. یہ بات وہ ہر دفعہ کہتے ہیں. اور آپ کی اس ضمن میں بیرسٹر گوہر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، چونکہ اس خبر کے مطابق یہ والا پیغام لے کر بیرسٹر گوہر صاحب گئے ہیں، گویا ان کو خان صاحب نے گو ایڈ دیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم یہ معاملہ لے کے آگے چلتے ہیں. تو آپ یہ جو بھی رائے دے رہے ہیں یا جو بھی آپ تاثر لے رہے ہیں، یہ گوہر صاحب سے بھی گفتگو کے بعد لے رہے ہیں تاثر؟ یہ جی ایسا ہی ہے. اور میں بالکل نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے جس کے اوپر سٹوریاں لکھی جائیں یا جس کے اوپر آپ کو یہ پیغام دیا جائے کہ یہ کچھ ہو چکا ہے یا ہونے لگا ہے. رائی کا پہاڑ بن رہا ہے. یہ شاید رائی بھی نہیں آپ کی رائے میں. کچھ ایسا ہی ہے. ہماری طرف سے موقف اصولی رہے گا، خان صاحب کی طرف سے موقف بالکل اصولی رہے گا. ہم ایک جد و جہد میں اس وقت مشغول ہیں. ٹھیک ہے وہ کبھی تیز ہوگی، کبھی ماند ہوگی، لیکن وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی. یہ تاریخ کا فیصلہ ہے، یہ ازلی فیصلہ ہے. قومیں
اس طرح دب کے زندگیاں نہیں گزارتی. آزادی ہمارا مقدر ہے. اغواکاری کا نظام، دھونس کا نظام، اس نے پاش پاش ہونا ہے. اچھا، اور آپ کی نظر سے گزرا، آپ کے ہی بیان سے متعلق جب پارٹی رہنما سے ایک سوال ہوا، شاندانہ صاحبہ سے، تو انہوں نے آپ کا نام لے کر کہا کہ وہ شریف آدمی ہیں، وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ دروازے کھٹکھٹانا نہیں، پھر ہم اندر گھسیں گے. اور پھر انہوں نے باقاعدہ جج صاحبان کے حوالے سے کہا کہ پھر 26ویں ترمیم کی بھی ایسی تیسی اور ان کی بھی ایسی کی تیسی. کیا ہے، ڈز اٹ ریفلیکٹس پارٹی پالیسی؟ دیکھیں، یہ کسی ایک کی کوئی رائے نہیں. پارٹی پالیسی مجھے نہیں پتا اندر گھسنے سے ان کی کیا مراد تھی. یہ دیکھیں آف دا کف ریمارکس ہوتے ہیں. پارٹی کی پالیسی جو ہے بہرحال وہ ذمہ داران جو پارٹی کے ہیں وہی دیتے ہیں. ہم کوئی جتھا نہیں ہیں، کوئی ہم ملیٹنٹ گروپ نہیں ہیں. ہماری جد و جہد آئینی ہوگی، سیاسی ہوگی، اقدار پہ مبنی ہوگی. ہم نے مجھے نہیں پتا اندر گھسنے کا کیا مطلب. ٹو بی مور پریسائز، انہوں نے غصہ، انہوں نے کہا ہم دروازے، آپ نے شاید اس طرح کا بیان دیا نا، دروازہ کھٹکھٹانے آئے ہم، یہ انہوں نے کہا ہم دروازے کھٹکھٹانے والے، دروازے توڑنے والے ہیں. تو وہ یہ خیر، لیکن آپ نے اپنا وہ ٹھیک ہے. دیکھیں وہ تو نہیں، وہ ٹھیک ہو گیا. اب بات سمجھ میں آ گئی. یہ تو ایک گفتگو کا ایک پیرایا ہے نا. ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم زور سے آگے بڑھیں گے، اور اس کی تو میں تائید کرتا ہوں. دیکھیں بالآخر قوموں کو جب تمام اور دروازے بند ہوں، عدلیہ بند ہو، آپ الیکشن نہ ہونے دیں یا الیکشن کو لوٹ لیں، تو پھر تاریخ گواہ ہے کہ فیصلے سڑکوں پہ ہوتے ہیں، میدانوں میں ہوتے ہیں. اور کہاں ہوتے ہیں؟ کوئی دنیا کا ایک ملک ایسا نہیں ہے جس کے بڑے فیصلے سڑکوں پہ نہ ہوئے ہوں. صحیح. وہ ساتھ انہوں نے وہ جو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا ان کی بھی ایسی کی تیسی ججز کے حوالے سے. خیر ٹھیک ہے، لیکن آپ نے دے دیا.